پاس بھی ایک تختی لگی ہوتی ہے، اس پہ ریٹ کچھ اور ہوتا ہے. جب ہم پرچیز کرنے جاتے ہیں جب تو کوٹ کیا جاتا ہے وہ ریٹ، مگر جب ہم سیل کرنے جاتے ہیں بائنگ کے لیے تو ریٹ ہمیں وہ ملتا ہے، سیل کرنے جاتے ہیں تو کسٹمر کو کلائنٹ کو وہ ریٹ نہیں ملتا اوریجنل. تو یہ سوال کے لیے میں بات کروں گا کہ اس حوالے سے ہمارے شہری بڑے پریشان ہوتے ہیں. اویس فاروقی صاحب کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ سیزن، کیونکہ ہم اس وقت پاکستان کی ترقی کے لیے ایک کردار ادا کرنے یہاں بیٹھے ہیں، اس کردار کے اندر ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم سنتے آ رہے ہیں اور تمام ٹاک شوز کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر کراچی ہے. پھر ہم کراچی شہر کی بات کرتے ہیں تو لیاقت آباد کا نام بھی ٹاپ رینکنگ میں آتا ہے. تو جیسا کہ آپ کا میں نے تعارف کرایا ناظرین کو کہ آپ فرنیچر مارکیٹ کے صدر ہیں اور پورے کراچی شہر کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی ترقی کے اندر جہاں کراچی کی کچھ شہریوں کی یا کچھ تنظیموں کی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی اور ایلیمنٹس کا نام آ رہا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ پاکستان کی ترقی کے اندر کراچی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو اس میں لیاقت آباد اور کراچی کے تاجر کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور کیا آیا اس بات میں کچھ حقیقت ہے کہ واقعی ٹاپ رینکنگ کراچی اور کراچی کا ٹاپ رینکنگ جو مارکیٹس ہیں اس میں لیاقت آباد کا نام بھی آتا ہے؟ اور لیاقت آباد میں کتنی اقسام کی مارکیٹس ہیں تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین. اچھا، پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ اور K21 کا شکریہ کہ انہوں نے مدعو کیا اور ہماری آواز بنے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ تاجر ہی تو سب کچھ دے رہا ہے. کراچی چل رہا ہے تو پاکستان چل رہا ہے نا. تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ کراچی اور کراچی کا علاقہ لیاقت آباد یا سینٹرل کہہ لیں آپ اس کو، کہ کئی شہروں سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. یہ اداروں کے پاس رپورٹ موجود ہے. اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے کہ تاجر ہمیشہ سے ٹیکس دے رہا ہے اور دیتا آیا ہے، اور یہ ٹیکس کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن تاجروں کو کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا اس حوالے سے. تو آپ اگر دیکھیں تو مارکیٹ مزید ڈاؤن ہو رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے سوال کیا کہ رمضان کا سیزن کیوں اتنا پچھلے سالوں کے مقابلے میں اتنا ڈاؤن گیا، حد سے زیادہ ڈاؤن گیا. اس کی وجوہات یہی ہیں. ایک تو بڑھتی ہوئی مہنگائی، لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، لوگ کپڑے خریدیں گے، بجلی کا بل دیں گے یا فرنیچر خریدیں گے؟ تو جب تک آپ مہنگائی کی شرح بڑھاتے رہیں گے تو عوام تو اس کے تلے دب جا کے مر جائے گی. میرے خیال سے شاید مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ غربت رہے ہی نہیں. تو تاجر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر جب اتنا کچھ اس ملک کو دے رہا ہے تو تاجر کو بھی کچھ ہمیں سبسڈیز دینی چاہیے. اچھا، ایک تاجر برادری کی اسی طرح کی کوئی شخصیت نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہ لاہور پورا شہر ہے، لاہور اتنا ٹیکس نہیں دیتا، یا انارکلی بازار آئی تھی، انارکلی بازار، بازار جو اتنا بڑا بازار ہے لاہور کا سب سے بڑا بازار ہے، بالکل ایسے. وہ اتنا ٹیکس نہیں دیتا جتنا لیاقت آباد دیتا ہے. کیا اس میں حقیقت ہے؟ جی بالکل حقیقت ہے. اس سے کئی زیادہ ٹیکس دیتا ہے انارکلی بازار کے مقابلے. لیاقت آباد جی بالکل کمپیریٹیولی بالکل. انارکلی بازار کے. اچھا، اور صرف فیڈرل ٹیکس نہیں، آپ سن ٹیکس پہ بھی آ جائیں سر. میں ایک آپ سے اس ریلیٹڈ یہ بات مکمل کرتے ہوئے پھر اگلے سوال کی طرف آؤں گا، اور پھر میں محمد حسین قریشی بھائی کی طرف آؤں گا. اویس فاروقی بھائی، ایک بات یہ سننے میں آتی ہے اکثر حکومتی اداروں کی طرف سے جب ہماری میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں اور کراچی کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بیٹھے ہوتے ہیں اور جہاں پہ معیشت دان بیٹھے ہوتے ہیں اور جہاں پر ہم بلدیاتی اداروں کی بات کریں، کہ لیاقت آباد کا یہ جو سیزن ڈاؤن ہوا ہے خاص طور پر لیاقت آباد کے حوالے سے، تو یہاں پہ جو ناجائز تجاویزات ہیں کہ اگر آپ لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ میں آتے ہیں تو ان کی دکان کا حدود کچھ اور ہوتی ہے، مگر سامان اتنا باہر ہوتا ہے کہ ایک اچھا طبقہ گاڑیوں کے اندر اگر وہ آنا چاہے لیاقت آباد اور پرچیزنگ کرنا چاہے تو اس کو ایشوز ہوتے ہیں. یا ہم لیاقت آباد کی اس مارکیٹ کی بات کریں جہاں پر کپڑا مارکیٹ ہے، جہاں جیولری کی مارکیٹ ہے، وہاں پہ پارکنگ کے ایشوز ایک تو حکومت کی طرف سے ہیں جو تاجر تو کہتے ہی آ رہے ہیں پہلے دن سے، مگر جو تاجروں کی طرف سے ناجائز تجاویزات کا ایشو ہے، اس حوالے سے بھی کوئی امپیکٹ ہے اس سیزن ڈاؤن فال کے اندر؟ دیکھیں، میری جہاں اس ٹریفک کے بگاڑ کے حوالے سے میٹنگز ہوئی ہیں تو اس میں نے لیاقت آباد، کیونکہ لیاقت آباد سینٹرل ہے، میں نے اس کو ہمیشہ کوٹ کیا ہے اس 10 نمبر کو. اس کی وجہ سے جو ٹریفک ہمیشہ جیم رہتا ہے.
DIG کراچی ان سے بھی میٹنگ رہی ہے اور کچھ جگہ میٹنگز رہی ہے، لیکن کچھ دن آپریشن ضرور ہوا ایک آدھ بار، لیکن اس کے بعد آپ اس کے حق میں ہیں کہ ناجائز مثال کے طور پر اگر ہم لیاقت آباد 10 نمبر سے ڈاکخانے کی طرف جاتے ہیں یا واپس آتے ہیں، اچھا جانے والا تو پھر بھی کچھ بہتر ہے، جیولری مارکیٹ کی طرف کی ہم بات کر رہے ہیں، مگر وہ ایریا جہاں پہ کپڑا مارکیٹ ہے، جہاں پہ ٹوائز ہیں اور ادر جو ایک عید سیزن کی جو ہم کہیں آماج گاہ ہے، بالکل ماں ہے، اب وہ جتنا روڈ نہیں ہے گزرنے کا اس سے زیادہ تو ناجائز تجاویزات ہیں، آپ اس کے حق میں یا خلاف ہیں؟ نہیں، بالکل یہ ہونا چاہیے، ان کو ہٹانا چاہیے، اور ہم کئی بار درخواست دے چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کئی بار میٹنگ سلسلے میں کر یعنی چکے یہ ہیں۔ جو کہنے سننے میں آتا ہے جب ہم بلدیاتی اداروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، حکومتی نمائندوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تاجران کی کچھ تنظیم ان کی جو سرپرستی کر رہی ہے اور کچھ اور معاملات بھی ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آج آپ ہمارے پروگرام میں ان سے کوئی لا تعلقی کا اعلان لا تعلقی کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اگر گورنمنٹ یا ادارہ کوئی آتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کام کروائیں۔ طرف سے پاکستان کا دل کراچی شہر اور کراچی کا دل کراچی، لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ کے صدر ہیں آپ۔ اچھا، آپ نے کچھ شکوے شکایت کی ہے اپنی گزشتہ گفتگو کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت آپ کو ایسی کیا سہولت دے کہ آپ بنگا لیاقت آباد کے تمام تاجروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تمام قسم کی مارکیٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، بنگا کراچی نائب صدر سندھ اتحاد کے پورے کراچی شہر میں ایسی کیا سہولتیں دے حکومت وقت، بلدیات، صوبائی حکومت، وفاق، یا جس طرح کہ ابھی ذکر کیا تھا اپنی پچھلی گفتگو میں محمد حسین قریشی صاحب نے کہ مسلح افواج کے جو سربراہان تھے، سربراہ جو نئے سربراہ ہیں اس وقت گزشتہ 1.5 سال سے، اور انہوں نے جب اپنی ذاتی انٹرسٹ دلچسپی کے ساتھ تمام تاجروں سے ایک میٹنگ کی اور معاملات کو بہتر کیے، ڈالر کے ریٹ بہتر ہوئے، معاملات بہتر ہوئے، آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اب مسائل سے ہم اوپر آ چکے ہیں، اب مسائل تو تھے پہلے، اب ظلم ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ ظلم کس صورت میں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو کے الیکٹرک کی صورت میں ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب 11 سے 12 گھنٹے کسی مارکیٹ یا کسی مینوفیکچرنگ ہب میں لائٹ نہیں ہوگی وہ ریزن پیش کرتے ہیں کہ کنڈے ہیں یہاں پہ، تو کنڈے، یہ ہمارا کام ہے نکلوانا؟ نہیں تو آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے علاقوں کے اندر جس میں لیاقت آباد جیسا ایک نام آتا اچھا ہے، چلیں، صرف ہم لیاقت آباد، کنڈے نکالنے آتے اچھا ہیں، چلیں، تو وہاں پہ آپ جیسے لوگ ہی، یعنی ان کا یہ کہنا ہے، یہ ان ہم کا نہیں کہہ رہے کہ آپ کے جو تاجر یا جو ایک ریسورسز والے لوگ، جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں اور ان کو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کنڈا آپریشن کے خلاف۔ اچھا چلیں، اس بات کو اس کو یعنی وہ بیس بنا کے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے لوگ اس علاقے کی پی ایم ٹی یا وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تاکہ جو لوگ بل بھر رہے ہیں وہ پریشرائز کریں ان کو، جو کنڈا لگا کے بجلی کا، کیونکہ وہ تو اب انہوں نے میٹر لگا دیا پی ایم ٹی پہ، اس کا ایوریج وائز انہوں نے تو بل لینا ہے، جو بل آفیشلی دے رہا ہے وہ بھی، اور جو دے رہا ہے وہی پھنستا ہے، جو کنڈا لگا رہا ہے وہ تو نہیں پھنستا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ علاقے کے لوگ یا یونین یا کوئی اثر و رسوخ والے لوگ مل کر ان پہ پریشر ڈالیں کہ جو کنڈا لگا کے الیکٹرک کو نقصان پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کو بجلی کی فراوانی ہو۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا سوال ہے، اس سوال سے ہی میں ایک درخواست کروں گا مونس الوی صاحب سے، سی او جو ہیں کے الیکٹرک کے، وہ یہ درخواست کروں گا کہ آپ آئیں مارکیٹ یا اپنے نمائندے بھیجیں، میں آپ کو 80% ریکوری دوں گا۔ نہیں، آپ یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں صدر میں صاحب۔ اسٹیٹمنٹ یہ دوسری بار دے رہا ہوں، میں ہر میٹنگ میں یہ کہہ کے آ چکا ہوں، اور ہمیں کوئی اچھا، ایک سوال بھی ایسی آیا ہے اس بات رپورٹ سے۔ نہیں دی جاتی، ہمیں کوئی رپورٹ تک نہیں دی جاتی، یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی ریکوری نہیں ہے، تو آپ ہمیں دیں رپورٹ، اور کس جگہ کی نہیں ہے، میں اپنی مارکیٹ کی کھڑے ہو کے وہاں ریکوری کرواؤں گا۔ فاروقی صاحب، لیکن آپ ہمیں لائٹ دیں اچھا گے؟ یہ بتائیں، آپ اگر کوئی فرنیچر سیل کرتے ہیں اس پہ آپ کا پروفٹ اور مارجن کتنا ہوتا ہے؟ ایشیا کی دوسرے نمبر کی مارکیٹ ہے ایسے، لیکن رقبے کی بنیاد پہ۔ اچھا، پروفٹ مارجن تو وہاں اتنا کم ہے کہ کتنا آپ ہے؟ جلدی سے بولیں بتا گے دینا یار۔ 2000، 4000، 5000۔ نہیں، پرسنٹیج وائز اگر 10,000 کا ایک صوفہ سیٹ آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، 10,000 تو دیکھیں ایک مثال ایگزامپل دے رہا ہوں، اس میں کتنا ہزار، یہ آپ کے آسان کر دیا سوال، کہ 10,000 میں
5,000 बचते हैं, जी नहीं नहीं 10,000 में 5,000 यानी 500 बचते हैं आपके मुताबिक, जी, 5% तो 500 हो गया। ऐसे। तो आप के इलेक्ट्रिक को ये कह रहे हैं कि 80% रिकवरी आप करा देंगे। एक एवरेज मार्जिन कराने 5 to देंगे। 10% है, हमारी है, आपकी है, सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, दरखास्त ठीक है। मौजूद हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है 5 to 10%, उसमें भी 10% हम तो डिक्रीज पे हैं। यानी हमने अगर किसी चीज़ में 100 रुपये लगाए, 80 रुपये इस वक्त हम रिकवर कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट और मार्जिन ही 5 रुपये था, तो हम तो अभी भी 15 रुपये उसमें नुकसान पे जा रहे हैं। तो हम उस रिकवर करने के लिए, तो जो 20% का डेफिसिट है वो कवर करने के लिए क्या आप मदद करेंगे? क्या अच्छा लगता है आप मुझे एक बात बताएं, मेरा फर्नीचर शोरूम, अगर मैं मुसलसल फर्नीचर में नुकसान करता रहूँगा तो क्या मैं फर्नीचर का काम कंटिन्यू रखूँगा? कभी नहीं रखूँगा।